بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ موت کا آنا برحق ہے۔ خداوند کریم کی منشا کے مطابق جس وقت بھی انسان کی زندگی کی میعاد ختم ہو جاتی ہے اس وقت موت کا پروانہ نازل ہو جاتا ہے اور باحکم خداوندی اس بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اسے مردہ سمجھ کر اس کے عزیز و قریب قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہٰذا مردے کو دوبارہ قبر میں زندہ کرتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ امتحان میں ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے حق تعالیٰ کے انعامات سے نواز دیا جاتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اس کڑے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اور اس کی قبر عذاب سے بھر دی جاتی ہے اور پھر وہ قیامت تک کے لیے قہر خداوندی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ کے پاس ایک یہودن آئی۔ اس نے آپ سے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ ام المومنین رضی اللہ نے اس بات کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا قبر کا عذاب برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تو اللہ سے قبر کے عذاب سے ضرور پناہ مانگتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو یہاں ہو جاتے اور یہاں تک کہ ریش مبارک آپ کی اشکوں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ یا حضرت آپ رضی اللہ جنت اور دوزخ کے ذکر پر نہیں روتے مگر قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل جائے تو اس کے بعد تمام منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں۔ اگر قبر سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد تمام اس سے بہت سخت ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان ہے اور وہ احکامات شرعی کو اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے، اس کے لیے قبر سے نجات اور رحمت خداوندی ہے، ورنہ قبر دوزخ کا ایک حصہ بن جائے گی اور جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے آگ میں جلا دیے جاتے ہیں یا پھر پانی میں بہا دیے جاتے ہیں یا لاش کو چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ عذاب برزخ سے بری ہو جاتے ہیں۔ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے، اس کا قانون اٹل ہے، عذاب برزخ سب کے لیے ہے خواہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ حدیث مذکور ہے کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں ہزاروں گناہ کیے، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وارثوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا اور خاک کے ذروں کو نصف سمندر میں بہا دینا اور نصف ہوا میں اڑا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہے اور اس کے باوجود مجھے زندہ کر لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے وارثہ نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی راہ کو خشکی اور سمندر میں پھینک دیا۔ پھر خداوند کریم نے اس شخص کے جسم کے تمام ذرات کو جمع کیا۔ سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے سارے ذرے جمع کر دے۔ سمندر نے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ اس طرح ہوا کو بھی حکم دیا کہ سارے ذرے جمع کر دے، چنانچہ تمام ذرات جمع ہو گئے اور حق تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے زندہ کر دیا اور اس سے ارشاد ہوا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ پروردگار میں نے یہ سب کچھ تجھ سے ڈر کر ہی کیا ہے۔ اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ مفہوم بخاری مسلم۔ اور جنہیں خداوند کریم ان کے گناہوں کے عوض معاف نہیں فرمائے گا انہیں بے شک دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہ دوزخ جس سے بڑے بڑے کاملین بھی پناہ مانگتے آئے ہیں۔